بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس ٹاپک پر میں بات کروں گا وہ ہے اس اسلامک انجینئر کی ایک اور ویڈیو کہ ارطغرل غازی ڈرامہ کی حقیقت۔ تو ناظرین اکرام، اپنے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین اکرام، اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو کہ ہے اسلامک انجینئر کی ایک اور ویڈیو کا جواب، ارطغرل غازی ڈرامہ کی حقیقت۔ ناظرین اکرام، میں اپنے طریقہ کار کے مطابق پہلے آپ کو اس کی ویڈیو دکھاؤں گا، پھر اس ویڈیو کے پر ہم تبصرہ کریں گے۔ تو آئیے پہلے ہم اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ارطغرل غازی ایک ایسا ڈرامہ ہے جو کہ مسلم امہ میں بہت زیادہ فیمس ہو چکا ہے اور ہر کوئی مسلم اس کے بارے میں بات چیت کر رہا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، یہ ایک ٹرکش سیریل ہے اور بہت سارے مسلم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک مسلم جنگ تھی، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک ٹرکش ہسٹری کے اوپر بنی ہے، اور خاص طور پہ میں ان سب کو بتاتے چلوں جو اس سیریل کو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں اپنے موبائل فونز میں اور اپنے کمپیوٹرز میں، یہ وہ سیریل ہے جو کہ ٹرکش ہسٹری پر بنی ہے، جو کہ اسلامک ہسٹری پہ نہیں بنی، جو کہ ایک کنٹری کی جنگ پر بنی ہے۔ تو فرسٹ آف آل یہ چیز میں سب کو بتاتا چلوں، اگر آپ اس چیز کی شیورٹی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی سرچ کریں۔ تو اگر اس کو کوئی دیکھ کر انفلوئنس ہو رہا ہے کہ یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا سیریل ہے، تو اس کی وہ غلط فہمی ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں تمام مسلمان دوستوں سے کہ جو یہ سیریل بہت زیادہ شوق سے دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے ایک نیوز ہے کہ اسلام کے اندر ویڈیو دیکھنا یا تصویر کا بنانا بھی بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ تصویر کو دیکھنا یا تصویر کو رکھنا یا تصویر کا گھر کے اندر ہونا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے کہ آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں، اور اس بات کا ایویڈنس میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لنک بھی دوں گا کہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جب ویسٹرن کنٹریز بہت زیادہ ترقی کر رہی تھیں، بیکاز جرمنی نے انوینٹ کیا تھا پرنٹنگ پریس کو 1455 میں، تو مسلم کنٹریز نے اسلامک لا کے اوپر، اسلامک بیسس کے اوپر پرنٹنگ پریس کو پروہیبٹ کر دیا تھا اور اس کو منع کر دیا تھا کہ یہاں پر پرنٹنگ مشینز نہیں بنیں گی، کیونکہ اسلام کے حساب سے یہ صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے ٹرکی اور مزید مسلم ممالک بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں ویسٹرن ممالک سے۔ تو اس اسلامک لا کی وجہ سے بہت سارے مسلم کنٹریز ہیں جو کہ ترقی نہیں کر سکے، اور بہت سارے ویسٹرن کنٹریز بہت آگے نکل گئے، اور اس سب کی وجہ یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو دیکھنا بھی بہت حرام ہے۔ اور یہ تو پھر بھی ایک سیریل ہے جس کے اندر نامحرم ایک دوسرے کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں، جو کہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو یہ تو صرف ایک سیریل ہے جس کے اندر نامحرم ایک دوسرے کے ساتھ گھوم رہے ہیں، اور اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2194 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ناٹک کرتے ہوئے بھی یا مذاق میں بھی کوئی شادی یا نکاح کرتا ہے تو وہ سچ میں ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے مسلم دوست جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک اسلامی جنگ تھی اور یہ کوئی ممالک کی جنگ نہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں تھی، مگر یہ ایک اسکرپٹ تھا، ڈائریکشن تھی، پروڈکشن تھی، ایک پورا ایک سیریل بنا ہے۔ تو دوستوں، اب ہم آپ کو ٹویٹر پہ لے کے چلیں گے، جہاں پر آپ دیکھ سکیں گے کہ ہمارے مسلم فرینڈز کا مینٹل لیول کتنا ہے اس ڈرامے کو لے کر، اور اسلام کو لے کر ان کی مینٹالٹی کیا ہے۔ یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ارطغرل غازی کی لیڈ فیمیل رول کی پکچر ہے ٹویٹر پہ، جو انہوں نے ریسنٹلی لگائی ہے، اور اس کے نیچے مسلمز نے کیا کامنٹس کیے ہیں چل کے دیکھتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، ایک مسلم بہت غصے میں ہے، ان کا غصہ آ رہا ہے یہ تصویر دیکھ کر، یہ کہہ رہے ہیں ہاؤ مچ آئی ہیٹ یو آفٹر سینگ دس پکچر آف یو حلیمہ سلطان۔ اور آئی ایم شیور کہ اسرا بلجک جو ہے اس کامنٹ کو پڑھ کر کافی راتوں تک نہیں سوئی ہوں گی۔ تو دوستوں، جیسے آپ اس کامنٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسرا بلجک کے مسلم رشتہ دار پیدا ہو گئے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، حلیمہ باجی بھی بنا لیا ہے۔ تو اس کامنٹ میں لکھا ہے some Pakistani actress and Turkey actress why following Western culture are religious enemy، یعنی کہ ہمارے مذہبی دشمن ہیں جو ویسٹرن کلچر ہے۔ اگر ویسٹرن کلچر آپ کو انٹرنیٹ نہ دیتا تو دوست ابھی آپ یہ کامنٹ بھی نہ کر پا رہے ہوتے، آپ تو ویسے ہی کوارنٹائن میں بڑے پریشان ہیں۔ اگلا کامنٹ میں جاتے ہیں، I thought your religion was Islam۔
اوکے ان کا تو کوارنٹائن کے اندر ہی دل ٹوٹ گیا۔ نیکسٹ کامنٹ پڑھتے ہیں۔ وی ایڈمائر یو بیکاز یو پلیڈ این ایکسلنٹ رول befitting the Turkish Muslim woman. I hope that we don't see her more pics like that. انہوں نے تو اتنا برا ہراس کیا، دھمکی دے دی، ان کو تانا مار دیا کہ اگر تمہاری اگلی پکچر ہم نے ایسی دیکھی تو اچھا نہیں ہوگا۔ I hope I don't see your picture like this. تو دوستوں آپ ذرا سوچئے گا کہ اسرا کے دماغ میں ان سارے کامنٹس کو پڑھ کے کیا چل رہا ہوگا۔ دوستوں اسلام میں یہ ہے کہ اگر مذاق میں نکاح بھی کہہ دیا تو اصلی میں شادی ہو جاتی ہے، اور مذاق میں طلاق کہہ دیا تو اصلی میں طلاق ہو جاتی ہے۔ تو پھر کس طرح سے اسلام میں اتنا بڑا سیریل دیکھنا بھی حلال ہے جو کہ اس میں ایسے ایسے سین بھی ہیں؟ اسی وجہ سے بہت سارے مسلم طبقے کے علماء نے اس سیریل پہ فتوے لگا دیے ہیں اور اس کو دیکھنا حرام کر دیا گیا ہے، اور اس کے لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی ہیں تاکہ آپ ان عالم کو سن سکیں۔ خلافت عثمانی کی جنگ پہ یہ سیریل جو بنا ہے اس میں بہت سارے مسیحوں کے بارے میں غلط دکھایا گیا ہے، تو یہ مسکنسیپشنز میں اس ویڈیو میں دور کرتا چلوں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ملک کے فوجیوں نے اپنے اوپر صلیب کا نشان پہنا ہوا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسیحی ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کرسچن کے بارے میں جاننا ہے یا مسیح کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کو انجیل کو دیکھنا پڑے گا اور انجیل کی تعلیم پڑھنی پڑے گی کہ انجیل کیا کہتی ہے۔ میں یہاں پر ایک صحابہ کا ایک واقعہ بتاتا چلوں۔ جب خداوند یسوع مسیح کے صحابہ جن کا نام پطرس رسول تھا، جب انہوں نے ایک فوجی کا کان کاٹ ڈالا تو پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنے صحابہ کو بولا کہ تم اپنی تلوار اندر رکھو، تلوار سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں، اور انہوں نے فوراً سے اس فوجی کو شفا دے کر اس کے کان کو اچھا کر ڈالا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو تلوار سے لڑتا ہے وہ تلوار سے ہی مارا جائے گا۔ تو اس وجہ سے تلوار سے کسی بھی مسیحی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نہ خداوند یسوع مسیح نے کبھی تلوار کا استعمال کیا اور نہ ان کے کبھی صحابہ نے کسی تلوار کا استعمال کیا۔ جان چیپٹر 18 ورس 36 میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میری بادشاہی آسمان کی ہے، میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے صحابہ لڑتے، مگر ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے کبھی بھی تلوار کا استعمال نہیں کیا، بلکہ کہا کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو اور ان سے محبت کرو۔ اور آج میڈیکل سائنس بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اگر آپ اپنے دل میں شانتی رکھیں اور سامنے والے کو بھی شانتی سے دیکھیں تو آپ کی زندگی اچھی ہوگی اور آپ کو بیماریاں نہیں لگیں گی۔ اگر آپ تکلیفیں اور نفرتیں اور تلوار کی باتیں سوچتے رہیں گے اور کسی کو دکھ دینے کے لیے سوچتے رہیں گے تو آپ کی اور تکلیفیں بڑھیں گی اور آپ پہ ڈیزیزز اور النیسز آپ کی باڈی کے اندر داخل ہوں گے۔ اسی لیے جب بھی آپ کسی کرسچن سے بات کریں گے تو وہ ہر ایک انسان کے لیے دعا کرتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا لو یور نیبرز، اپنے پڑوسی سے بھی محبت کرو اپنی مانند۔ تو اس سے اچھی اور خوشی کی بات کیا ہوگی؟ اور ہمارے بہت سارے مسلم دوستوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی دعاؤں میں کس کے اوپر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عربی میں ہوتی ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی سورہ لہب پڑھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر وہ کتنی اور کس کس کو لعنت بھیج رہا ہے۔ اسی وجہ سے آپ اسلامک ہسٹری میں کبھی بھی مسیحوں کے بارے میں بری چیز نہیں پڑھیں گے، اور نہ کبھی یہ پڑھیں گے کہ مسیحوں نے جنگ کی ہے یا نفرت کی ہے، کیونکہ مسیحی ہمیشہ سے محبت کرتے آئے ہیں اور اسلامک ہسٹری کے اکارڈنگ بھی وہ محبت ہی کرتے آئے ہیں۔ اور آپ یہ بھی پڑھیں گے کہ کرسچنز نے بلکہ پیغمبر اسلام کو ایک دفعہ پناہ بھی دی تھی جب ان کے اوپر برا ٹائم تھا۔ نجاشی بادشاہ جو کہ حبشہ کا رہنے والا تھا اور حبشہ کا وہ بادشاہ تھا، تو اس بادشاہ نے پیغمبر اسلام کو پناہ دی تھی۔ یہ دوستوں اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کسی کے لیے نفرت رکھیں گے یا ہر کسی کے لیے محبت رکھیں گے، تاکہ آپ کی صحت بھی اچھی ہو اور آپ کے دل میں اور دماغ میں ہمیشہ سکون رہے اور آپ اچھے رہیں، نہ کہ برے ہو جائیں۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے اس مسیحی پلمبر کی ویڈیو دیکھی۔ مسیحی پلمبر صاحب ڈرامہ ارطغرل غازی پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ترکی کی ہسٹری پر بنا ہے جو کہ اسلامک ہسٹری نہیں ہے، اور یہ ملک کی جنگ پر یہ ڈرامہ بنا ہے، اور اگر کوئی اس کو دیکھ کر جذباتی ہو رہا ہے تو وہ اس کی غلط فہمی ہے۔ پھر ارطغرل دیکھنے والوں پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اسلام میں تصاویر بنانا اور ویڈیو بنانا بہت بڑا گناہ ہے۔
پہلے میں اس کی پہلی بات کا جواب دیتا چلوں کہ مسیح پیغمبر نے کہا کہ یہ ڈرامہ ترکی کی ہسٹری پر بنا ہے جو کہ اسلامک ہسٹری نہیں ہے، اور پھر بعد میں خود ہی اس کا اعتراف کیا کہ ترکی میں اسلامک حکومت تھی، اس لیے پرنٹنگ مشین ترکی میں نہیں لگ سکی۔ اسے کہتے ہیں اپنی ہی پاؤں پر خود کلہاڑی مارنا، کہ پہلے خود ہی ایک بات کی اور خود ہی اس کا بعد میں نفی بھی کر دی۔ پھر کہا کہ اسلام میں تصویر بنانا یا ویڈیو بنانا گناہ کا کام ہے۔ اگر اسلام نے گناہ کا کام ہے تو مسیحیت میں کون سا ثواب کا کام ہے یہ تصویر وغیرہ بنانا؟ یا اس کی اجازت اسلام کے علاوہ مسیحیت میں بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس کی نفی کی بات کریں تو بائبل میں بھی تصویر کشی حرام ہے۔ حوالہ جات کے لیے اگر ہم بائبل کے پرانے عہد نامہ میں موجود خروج کی کتاب، اس کا باب نمبر 20 اور اس کا فقرہ نمبر 4 دیکھتے ہیں، جہاں پر لکھا ہے کہ تو کسی بھی شے کی صورت پر، خواہ وہ اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانیوں میں ہو، کوئی بت نہ بنانا۔ یعنی کہ اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ تصویر کشی نہیں کرنی۔ یہیں پر بس نہیں، اس کے علاوہ اگر ہم بائبل میں موجود اخبار کی کتاب، اس کا باب نمبر 26 اور اس کی آیت نمبر فقرہ نمبر 1 پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تم اپنے لیے بت نہ بنانا اور نہ کوئی مورت یا کوئی مقدس پتھر کھڑا کرنا، اور نہ اپنے ملک میں کوئی شبیہ دار پتھر رکھنا اور اس کے آگے سجدہ کرو، کیونکہ میں تمہارا خداوند ہوں۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، تیسری جگہ استثناء کی کتاب، اس کا باب نمبر 5 اور اس کا فقرہ نمبر 8 ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ تم اپنے لیے کوئی مورت نہ بنانا جو اوپر آسمان میں کی یا نیچے زمین پر کی یا پانی کے اندر کسی چیز سے متشابہ ہو۔ یعنی کہ تصویر کشی جو ہے وہ بائبل میں بھی حرام ہے۔ اگر مسیح پیغمبر کو یہ معلوم ہوتا کہ بائبل میں یہ سب باتیں ہیں تو وہ کبھی بھی ایسی غلطی نہ کرتا، لیکن یہ مسیحی پیغمبر جاہل نہیں، یہ ابو جاہل ہے۔ اس کو بس اپنے مطلب کی آیات یاد رہتی ہیں، جو مطلب کی آیتیں بائبل میں مل جاتی ہیں وہ تو ٹھیک، ورنہ اپنی طرف سے بائبل میں آیتیں شامل کر لیتا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اس ڈرامے میں نامحرم ایک ساتھ ہیں، جو کہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ چلیں ہم یہ تو فرض کر لیتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم انجیل میں دیکھتے ہیں تو کیا معلوم ہوگا کہ یسوع بھی اکیلے تھے اور اکیلی عورت سے باتیں کر رہے تھے، اور وہ عورت بھی نامحرم تھی۔ حوالے کے لیے اگر ہم انجیل یوحنا اس کا باب نمبر 4 اور فقرہ نمبر 6 سے لے کر 27 تک دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ یعقوب کا کنواں وہیں تھا اور یسوع سفر کی تھکان کی وجہ سے اس کنویں پر بیٹھ گیا، یہ دوپہر کا وقت تھا۔ فقرہ نمبر 7 میں لکھا ہے ایک سامری عورت وہاں پانی بھرنے آئی، یسوع نے اس سے کہا مجھے پانی پلا۔ اس سامری عورت نے یسوع سے کہا کہ تو یہودی ہے اور میں ایک سامری عورت ہوں، تو مجھ سے پانی پلانے کو کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے میل جول پسند نہیں کرتے تھے۔ اب یہ ساری باتیں جو تھی یہ فقرہ نمبر 6 سے شروع ہوتی ہیں اور یہ آگے چلتے چلتا فقرہ نمبر 27 تک جب ہم پہنچتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ اتنے میں یسوع کے شاگرد لوٹ آئے اور اسے ایک عورت سے باتیں کرتا دیکھ کر حیران ہوئے۔ یعنی کہ وہ عورت سے یسوع اکیلے میں باتیں کر رہا تھا، اور عورت بھی وہ نامحرم تھی، اور نامحرم کے ساتھ ساتھ ایک غیر قبیلے کی بھی تھی، کیونکہ عورت سامری تھی اور یسوع دوسرے قبیلے کے تھے، کیونکہ یسوع تو یہودی تھے۔ تو اس کے بارے میں اب یہ اس مسیح پیغمبر کیا حکم لگائے گا؟ کیا یہ مسیح پیغمبر بھی یسوع کو گناہ گار کہے گا؟ یقیناً یہ کبھی نہیں حرکت کرے گا، کیونکہ یسوع کو یہ خدا کہتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ حدیث کی کتاب سنن ابو داؤد اس کی حدیث نمبر 2194 میں کہا کہ مذاق میں بھی نکاح کہا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ اب مسیح پیغمبر اپنی بیان کی ہوئی جو حدیث ہے اسی کے حاشیے میں اگر منہ مار لیتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی کہ قابل اعتبار نہیں ہے، اور ضعف کی نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ اس حدیث میں عبد الرحمن بن حبیب جو راوی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ پھر کیا کریں اس ابو جہل کا؟ پھر اس کے بعد ڈرامے میں دکھائے گئے مسیحی فوجیوں کے بارے میں کہا کہ مسیحی تلوار استعمال نہیں کرتے، اور ساتھ ہی پطرس کا واقعہ بیان کر دیا کہ جس میں پطرس نے ایک بندے کا کان کاٹ ڈالا تھا، اور پطرس کو یسوع نے بھی ہدایات دی تھی کہ جو تلوار سے لڑتا ہے وہ تلوار سے ہی مارا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اس مسیح پیغمبر نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی لیے یسوع نے نہ تو کبھی خود تلوار کا استعمال کیا اور نہ ہی ان کے حواریوں نے کبھی تلوار کا استعمال کیا۔
اب یہ مسیح نمبر سے ایک سوال ہے کہ کیا اس دور میں مسیحی جنگ و جدل کس چیز سے کرتے تھے؟ کیا وہ تلوار کا استعمال کرتے تھے یا پتھروں کا؟ لیکن ناظرین اکرام، اگر ہم اس کے برعکس یسوع کی اپنی تعلیم دیکھیں تو وہ تلوار چلوانے کی ہے۔ حوالے کے لیے اگر ہم متی کی انجیل اس کا باب نمبر 10 اور اس کا فقرہ نمبر 34 پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کروانے آیا ہوں۔ یہ یسوع کا اپنا قول ہے جس میں یسوع فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کروانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ میں تو تلوار چلوانے آیا ہوں۔ اب یسوع کا اپنا بیان کچھ اور ہے اور شاگردوں کو کچھ اور نصیحت کر رہے ہیں، اور یہیں تک بس نہیں بلکہ یسوع نے یہاں تک کہا ہے کہ تلوار کو خریدو۔ حوالے کے لیے اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا باب نمبر 22 اور اس کا فقرہ نمبر 36 پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اسے ساتھ رکھ لے، اور اسی طرح تھیلی بھی، اور جس کے پاس تلوار نہ ہو وہ اپنے کپڑے بیچ کر تلوار خرید لے۔ یعنی کہ یسوع نے ان کو کہا ہے کہ تلوار خریدیں۔ اب آگے آپ خود سمجھدار ہیں کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ آخر میں اس مسیح پیغمبر نے ایک اور جھوٹ بھی بولا کہ نجاشی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ بھی دی تھی جب کہ ان پر ایک برا وقت آیا تھا۔ یہ ناظرین اکرام یہ سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ نجاشی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بلکہ چند صحابہ کو پناہ دی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا، اور ظلم کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کو ایک خط لکھا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جو دائیہ تھی حضرت ام ایمن، ان کا تعلق بھی حبشہ سے تھا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین بھی حبشہ میں ہی رہتے تھے۔ بلکہ کچھ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حبشہ کے بادشاہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ خاندانی مراسم بھی تھے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو وہاں بھیجا تھا۔ اب اگر ہم سیرت کی کتاب المواہب کی جلد نمبر 1 اس کا صفحہ نمبر 260 میں دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ نجاشی نے نہ صرف مہاجر مسلمانوں کے عقیدے کی تائید کی تھی بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت دے کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی کتاب طبقات الکبریٰ اس کے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 207 میں ملتی ہے کہ نجاشی سن 7 ہجری میں اس وقت اسلام لایا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی تھی۔ اس کے علاوہ حدیث کی کتاب مسند احمد اس کی حدیث نمبر 4400 میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نجاشی نے فرمایا کہ اگر میرے اوپر حبشہ کے ملک کی ذمہ داریاں نہ ہوتی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیاں تک اٹھاتا۔ اس کے علاوہ سیرت کی کتاب المواہب اس کی جلد نمبر 2 اور اس کے صفحہ نمبر 85 میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب مہاجر مسلمانوں نے حبشہ کے مقامی باشندوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو ان کی دعوت کے نتیجے میں 40 سے 50 حبشیوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ تو یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجئے تاکہ انہیں بھی اس باتوں کا علم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن میں بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔